بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے تحریک عدم اعتماد۔ آپ میں سے بہت ساروں کے ذہن میں بہت سارے اس وقت سوالات ہیں۔ میں کوشش کروں گا تجزیے کی بنیاد پہ اور معلومات کی بنیاد پہ آپ کو آسان ترین ان سوالوں کا جواب دوں۔ جو $1 ملین سوال ہے وہ یہی ہے کہ اگر نمبر پورے ہو گئے ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لائی جا رہی؟ اگر نمبر جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں تو پھر کیوں نہیں لائی جا رہی؟ اب تو مسودہ بھی سامنے آ گیا ہے تو پھر دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بہت امپارٹنٹ سوال ہے نا، آپ کے تمام کے ذہن میں ہے۔ آج اسی سوال پہ میں نے کانسنٹریٹ کرنا ہے اور بہت سارے حقائق، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بمباسٹک حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ معلومات کی بنیاد پہ رکھنے ہیں۔ یہ تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار ہو گیا ہے جناب۔ اس پر کوئی 80 ارکان نے، اپوزیشن کے 80 ارکان نے دستخط کیے ہیں اور جناب اس پر پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، جے یو آئی نے، ANP نے اور BNP نے اور BNP مینگل نے اور کچھ اور کے بھی دستخط موجود ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جناب اب یہ بھی ٹیبل ہونے کو ہے اور اسمبلی کے لیے ریکوزیشن بھی ہے، اور اس طریقے سے جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے چیمبر کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بہت ساری چیزیں میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے۔ اس میں یہ مسودے میں لکھا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال ہے، خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ایک کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پہ کہ قائد ایوان، یعنی وزیر اعظم پاکستان، وہ قائد ایوان ہوتا ہے نا قومی اسمبلی میں، قائد ایوان اس ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اس صورتحال کے تناظر میں قائد ایوان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ مسودہ۔ اچھا، اب بہت ساروں کے ذہن میں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی میسیجز بھجوا رہے ہیں آپ میں سے کہ نقوی صاحب دیکھیے گا کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ایسے ہی ہوگا، تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اچھا، اب ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ پیش ہوگی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ پیش نہیں کریں گے اپوزیشن والے تو ان کی سبکی ہوگی، اور اگر یہ پیش کریں گے تو ان کی ناکامی ہوگی۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں کہ جہاں تک سبکی کی بات ہے میں بالکل مانتا ہوں کہ اگر یہ پیش نہیں کریں گے تو ان کی سبکی ہوگی۔ جب پیش کر دیں گے تو اس وقت میری اطلاعات کے مطابق وہ ناکام نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہونا اور پیش بھی نہیں ہونی۔ میں نے آپ کو کہا نا، آج میں تجزیے اور حقائق کو ملا کر، معلومات کو ملا کر، میں بہت ہی دیر تک بہت ہی اندر کی معلومات لینے میں، آپ یقین کریں آپ کے لیے نا بہت، ہر صحافی کی ایک کوشش ہوتی ہے، ہمارے بھی جو ذرائع ہوتے ہیں تو ہم ان سے جو ہے نا کرتے ہیں، کیونکہ یار یہ نہ ہو کہ ہمیں کو غیر سنجیدہ نہ سمجھے۔ تنقید کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اس طریقے سے نہ ہو۔ تحریک عدم اعتماد، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو آئے گی ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی معذرت کے ساتھ اپنی عقل کا علاج کروائیں، کیونکہ اس کے پیچھے جتنی چیزیں ہیں نا میرے بھائی، اس میں بہت ساروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا مقصد کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں، اگر یہ کوئی مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے لیٹ ہوتی ہے یا نہیں آتی تو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جنرل فیض صاحب کو نیا آرمی چیف اناؤنس کر دینا ہے۔ ٹھیک، اور اگر وہ نئے آرمی، کیونکہ میری عادت ہے نا، میں پرابلم میں بھی آ جاتا ہوں لیکن میں بغیر لگی لپٹی رکھے آپ کو سیدھی سچی باتیں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا، انہوں نے کر دینا ہے۔ اپوزیشن کو یہ قبول نہیں، اور اب بہت سارے حد تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ متنازع ہو چکے ہیں، تو وہ پھر اب کتنے ہو چکے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، آپ اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو اپوزیشن کی یا بالفرض ان کی بات کر رہا ہوں، کچھ ان کے اپنے ادارے کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی، تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ متنازع ہو چکے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی کانسٹیٹیوشنل ڈسکریشنری پاور
ہوتی ہیں، ان کا اختیار ہوتا ہے، ان کا پراگیٹو ہوتا ہے، وہ بھلے کس کو بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو چند مہینے مل جاتے ہیں تو وہ بالکل بنا دیں گے۔ اچھا، اس مل جانے کے بعد یا بن جانے کے بعد اپوزیشن کی چھٹی، اور خاص طور پہ نون لیگ کی تو چھٹی، ٹھیک، یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو ایسا رسک کوئی نہیں لے سکتا، بہت ساری چیزیں اندر کی بات، میرا خیال ہے میں یہاں تک اس بات کو اتنے تک ہی ڈسکس کروں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جی آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں 100% نہیں 1000% کنفرم ہے کہ وہ آئے گی، اور وہ آئے گی تو کیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر اسی پر میں رہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں آئے گی بالفرض، ان کے پاس نمبر ہی کوئی نہیں ہے اپوزیشن کے، تو نمبر ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر پرائم منسٹر صاحب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پھر پرائم منسٹر صاحب کو اتنی چکر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کبھی وہ اب کل رؤف کلاسرا صاحب نے، کل پرائم منسٹر صاحب نے، کل دو باتیں بہت اہم ہوئیں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی اچانک ملاقات ہو گئی۔ ملاقاتیں تو ہر 2 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہیں نا، اور ساتھ ہی بڑی ایمرجنسی بیسس پر، ہنگامی بنیادوں پر مونس الہی صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بلا لیا، اور اس میں جو ہمیں اندر کی خبر کا پتہ چلا ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ جناب ان سے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتایا جائے، پوچھا جائے کہ بتائیں بھائی آپ کن کے ساتھ ہیں، آپ کدھر کھڑے ہیں۔ اچھا، وہ بھی انہوں نے کوئی 2 ٹوک الفاظ، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ تو کیا، لیکن ان کے والد صاحب کا ساتھ ہی بیان آ گیا، اور وہ ویڈیو بیان تھا جب ان سے پوچھا صحافیوں نے کہ جی آپ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی سامان ڈل گیا ہے دیگ میں، وہ جیسے ان کا انداز ہے، تو دھواں شواں ہوگا اور اٹھے گا، پہلا ابال آئے گا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ تو ان سے بھی پوچھا کہ اس میں سے کچھ نکلے گا بھی صحیح، تو انہوں نے کہا اتنی بڑی ہانڈی چڑھی ہے، کچھ نہ کچھ تو نکلے گا۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ معاملہ سنجیدہ ہے، معاملہ حکومت کے لیے پریشان کون ہے۔ اچھا، کل خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جی دیکھیں آپ کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے وزیر اعظم صاحب، بلکہ عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ بہت سارے سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں بھی۔ اس وقت چودھری صاحبان، کچھ لوگ کہتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ کل سلیم صافی صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا کہ دیکھیں، اور وہ بھی باخبر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کو جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہے، اور انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے حساب سے سیاست کرو، آپ اپنے حساب سے اپنا مفاد دیکھو، اپنی سیاست دیکھو، ہم نیوٹرل ہیں۔ تو اب جو مفاد انہوں نے دیکھنا ہے بہت ساری حد تک، اب 2-3 خطرات ہیں۔ ایک تو آپ کو ذہن میں یہ بھی آ گیا ہوگا کہ یار ایم کیو ایم کی 7 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، چودھری صاحبان کی 5 سیٹیں ہیں، 5 سیٹوں والوں کے پاس سارے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم فی الحال چپ ہے، وہ بیان بھی دیتی ہے تو حکومت کے خلاف دے دیتی ہے، انہوں نے کوئی اپوزیشن کے اگینسٹ بھی اتنا بڑا بیان نہیں دیا، یہ کیا چکر ہے نا، سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا چکر یہ ہے کہ ایک تو پنجاب میں چودھریوں کے 10 بندے ہیں ایم پی اے، یہاں پر ایم این اے بھی 5 ہیں، تو یہ دو طرف ہو گئے، ایک صورتحال۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی چودھریوں کو دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ جو ہمیں بھی اپوزیشن سے پتہ چلا ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے اپوزیشن کافی حد تک کمفرٹیبل ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ چوتھی صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم، کیونکہ نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو، اور کل ہمیں پتہ چلا کہ بہت ساری پارٹیاں اس فوری الیکشن پر مان بھی رہی ہیں، اور اس کسی حوالے سے مطلب یہ بھی صورتحال ہو رہی ہے ایم کیو ایم کو بھی فوری طور کل کی بجائے آج الیکشن چاہیے۔ وہ اس لیے بھی ان کا زیادہ جھکاؤ ہے حکومت کی طرف کہ جی یہ آئے نا جلدی جلدی جان چھوٹے، اور ہم اس بوجھ سے بھی جان چھڑائیں، اور حکومت کا جو ڈسکریڈٹ ہے، جو حکومت کے الزامات ہیں، اس سے بھی جان چھڑائیں، اپنے کندھوں سے اتاریں، اور ہمیں تو زیادہ چاہیے نا کہ اسے۔ اب چودھری پرویز الہی یعنی چودھری برادران کے خلاف ابھی بھی مالشیا پالشیا کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ ان کو رگڑو، کیونکہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہو، آپ ادھر بھی، اور ان کو آج جہاں تک کہ منافق کہنا بھی شروع کر دیا ہے بہت سارے لوگوں نے جو مالشیا پالشیا لوگ ہیں کہ وہ تو منافقانہ سیاست کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے میرے بھائی، اس میں اعصاب پر قابو رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی
اگر آپ کوئی کہیں کہ یہ منافقانہ ہے یا یہ ظالمانہ ہے یا یہ ہے، یہ آپ آئیڈیالزم پہ تو جا سکتے ہیں، ریئلزم یا پریگمیٹزم اس کے علاوہ ہے کچھ جو حقیقت پسندی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، جو زمینی حقائق ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا نقوی صاحب جب یہ نمبر ہی پورے ہیں تو پھر کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا 48 گھنٹے، اور جناب جو کہ 24 گھنٹے جس میں سے گزر گئے ہیں اور آج شام تک وہ 48 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں۔ اچھا میں نے پوچھا، میں نے لندن سے رابطہ کیا ظفر نقوی نے، تو وہاں سے بھی یہی جواب نکلا کہ جی وہ 48 گھنٹوں کا تو نہیں پتہ، وہ مولانا صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن اگلے 2-3 دن بہت اہم ہیں اور یہ کچھ بھی ہو جائے گا۔ اچھا میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کسی نے مجھ سے بھی مخفی رکھا ہو، اور وہی اعزاز سید صاحب والی بات جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں تو جمعے کی سے پیر تک یا شام تک یہ سلسلہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت خفیہ رکھنا ہے نا ساری چیز کو۔ جہاں تک نہ آنے کا سوال ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ 2000% کنفرم کر لیں کہ وہ آئے گی۔ اچھا عدم اعتماد، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کوشچن پوچھنا آپ کا حق ہے کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو نمبر پورے بھی ہو گئے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود نہیں لا رہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ بھائی اس میں 2 چکر ہیں۔ ایک چکر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا زیادہ زور اس پر ہے کہ دیکھیں نمبر پورے ہیں، اور یہ مجھے ذاتی طور پہ بھی پتہ ہے اور بہت ساروں کو پتہ ہے، آپ یقین کیجئے یہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ نمبر پورے ہیں۔ اب وہ چکنی چبڑی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں پہ بڑا اعتماد ہے، ہمیں اپنے لوگوں پر بڑا یہ ہے وہ ہے، یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ بکیں گے نہیں، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ بہت ڈیفینسو پہ آ گئی ہے حکومت، ٹھیک۔ اچھا اب اسی طریقے سے یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہ سارا الزام یہ نہ لگے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یار آپ نے تو ہارس ٹریڈنگ کر دی، آپ نے تو ان کی جماعت کے بندے توڑ دیے، آپ نے تو خرید لیے، یہ اتحادی بھی ساتھ آ جائیں تو وہ بہتر ہے۔ اور اب چونکہ اتحادی 2 چیزیں ہیں نا، اب چودھری کیوں دونوں طرف ہی ٹانگ اڑا رہے ہیں اور دونوں طرف ہی جناب دونوں کشتیوں کے سوار، کس لیے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی موو آئے تو ہم بھی ساتھ مل جائیں، جب ہمیں پتہ چلے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہمارے بغیر بھی اگر یہ کر لیتے ہیں جو کہ ان کے نمبر پورے ہیں، تو پھر اگر ہم رہ جاتے ہیں تو ہم تو دوسرے دن ہی چلے جائیں گے، اور جو اگلا سیٹ اپ ہے اس کے لیے بھی ہماری چھٹی، کیونکہ پچھلی دفعہ تو پی ٹی آئی نے ہماری، یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو مالشیا پالشیا بھی کہہ رہے ہیں نا، یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا جو چودھری صاحبان کو پڑا، پی ٹی آئی نے اپنے وہاں پر امیدوار کھڑے نہیں کیے ان کے مقابلے میں، چودھری صاحبان کو اس چیز کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، بھائی ہر کسی کا اپنا مفاد اور سیاست ہوتی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کل الیکشن ہو جائیں تو ہماری یہ 10 سیٹیں نہیں آئیں گی اور یہ ہماری 5 سیٹیں بھی نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا، جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا اب جیسے کل رؤوف کلاسرا صاحب نے بھی کہا، اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کپتان تو بالکل ہی نہیں گھبرائے، جناب کپتان بے پناہ گھبرا گئے ہیں، اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ آنکھوں کا بھی علاج کرائے اور عقل کا بھی کرائے۔ کل رؤوف کلاسرا صاحب نے بھی جیسے کہا کہ وہ منہ سلائی صاحب جن پہ یہ الزام تھے ان کو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا فلاں پتہ نہیں وہ اسکینڈل NLC کا وہ بھی انہوں نے ذکر کیا، تو کون سی ایسی مجبوری ہے؟ خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ جی مجھے تو اقتدار کی ہوس ہی کوئی نہیں، مجھے تو یہ بھی کوئی نہیں، تو چھوڑ دیجئے سر، کبھی تو جانا بھی ہے نا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کا ہے، کوئی اپوزیشن کو موو کر رہی ہے ان کو کرنے دیں، ان کی قانونی آئینی موو ہے، آپ کے پاس موقع ہو اگر اس دوران تو آپ کر دیں، اگلے الیکشن میں آپ کے پاس موقع ہو تو آپ کر دیں، کیونکہ یہ تو آئینی آپشن ہے نا عدم اعتماد، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیے، اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کو اسی طریقے سے ٹف ٹائم دیجئے، یہ وہ صورتحال۔ آپ کیوں بار بار ان لوگوں کے پاس چل کے جا رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، چکنی چبڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کی مالش پالش کر رہے ہیں، جن کو کل آپ ڈاکو سمجھتے تھے، جن کو تو اتنا تو مرے جا رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ آپ اقتدار کے لیے، کہ آپ اتنے چمٹے رہنے چاہتے ہیں کہ آپ کرسی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، بھلے آپ اس کے لیے۔ اب مجھے یہاں پر نا ایک بڑی مزے کی بات یاد آ گئی، لوگ کہتے ہیں جناب اب مالشیا پالشیا نے نیا، میں نے آپ کو بڑی اندر کی باتیں آج بتانی ہیں، مالشیا پالشیا
تماشا ایک نیا پینترا بدل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی، اور ایک نیا یو ٹرن کہ دیکھو جی کپتان تو امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، کپتان نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی۔ وہ ایک صاحب ہیں وہ اپنے یوٹیوب کے تھم نیل پہ لگا دیتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کپتان کے سامنے لیٹ گئے۔ یہاں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ایسے اپنے آپ کو کہنے والے صحافی بھی موجود ہیں۔ اب اس پہ رونا نہ آئے تو کیا ہو، آپ یقین کریں اس پہ رونا نہیں، اس پہ سینہ کو بھی کرنے کا دل کرتا ہے، اس پہ سر کو بھی کرنے کا دل کرتا ہے، سر پیٹنے کا دل کرتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ میں حیران ہوں کہ وہ کپتان جو امریکہ کے سامنے یوں سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، وہی کپتان گجرات کے چودھریوں کے سامنے لیٹ گیا۔ بس اتنی سی بات ہے میرے بھائی، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اب آپ آ جائیں کہ جناب یہ آ کیوں نہیں رہی جب نمبر بھی پورے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا جو سارا دار و مدار ہے وہ صرف اتحادیوں پہ نہیں ہے، وہ انفرادیوں پہ ہے، یعنی اتحادیوں پہ نہیں، انفرادی جو ان کے ممبران ہیں۔ یہ سلیم صافی صاحب کو خاکمانی صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور وہ جہانگیر ترین گروپ کے ہیں، اسحاق خاکمانی صاحب، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہے ابھی ان کا انٹرویو آنے اور ہونا ہے اتوار کو، انہوں نے کہا ہے کہ جب عدم اعتماد آئی تو جہانگیر ترین گروپ جو ہوگا نا وہ اپوزیشن کو ووٹ دے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 10 MNA ہمارے ساتھ ہیں اور جہانگیر ترین گروپ میں، اور وہ بھی جہانگیر ترین گروپ کے ہیں، اب PTI میں ہیں وہ اسحاق خاکمانی صاحب، اور 25 ہمارے پاس MPA ہیں۔ تو جو ان کے اپنے بندے یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے اپنے، آپ خود بتا دیں کہ جو ان کے اپنے بندے یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا کہ اس سوال۔ اچھا وہ چودھریوں صاحب کے بارے میں اب آپ کہیں گے کہ جی وہ آتی کیوں نہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں اس طرح سے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہم پہ اس طرح کا ہارس ٹریڈنگ کا نہ الزام آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو وہ یہ طے کر رہے ہیں کہ جی وہ کتنے عرصے کے لیے ہو وہ اسمبلی یا وہ صورتحال یا وہ کیا ہو۔ بھائی میں نے بتایا نا کہ چودھری صاحبان کو آفر ہوئی تھی، جی ہاں آفر ہوئی تھی CM شپ کی کہ جی آپ کر لو، لیکن جب ہم کہیں گے تو آپ توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں اتنا نہیں کہ جب آپ کہیں گے۔ وہ 1.5 سال کے لیے رہنا چاہتے تھے چیف منسٹر، اسی وجہ سے شاہد خاقان عباسی نے بھی کل کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی وہاں سے بتا دیا ہے، اور سب نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ 7 یا 10 سیٹوں والوں کے حوالے پورا صوبہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ میں آپ کو آج ایک اندر کی بات بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی کچھ بہت ہی نون لیگ کے معتبر ترین ذرائع کی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ چلیں وہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اچھا کوئی اگر کہہ رہا ہے، جیسے کل بلاول صاحب نے بات کی ہے نا کہ جی ان کو کوئی بڑا عہدہ دینا پڑے گا، اسپیکرشپ تو ان کو خان صاحب نے بھی دے رکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کہا کہ پھر آپ آگے سے یہ کہہ دیں کہ کیا آپ MKM کو وہاں پر CM شپ دیں گے، وہاں MKM کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے، سندھ میں آپ MKM کا وزیر اعلیٰ بنا دیں، ادھر ہم جو ہے نا سارے مل کے کاف لیگ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں نا میرے بھائی، ٹھیک۔ اب بات یہ ہے کہ ہونی تو ہے عدم اعتماد، آنی ہے کسی طریقے سے۔ جو یہ فیکٹر کوشش کر رہے تھے کہ جی کسی طریقے سے وہاں پر پرویز الہی صاحب بن جائے، وہ بو آ گئی ہے، اس خطرے کی بو نون لیگ کو کہ یہ کیا پلان تھا اور ہمیں کس طریقے سے گڑبڑ کرنے کے یہ چانسز تھے، اور یا پلاننگ یا مبینہ سازش تھی، وہ اب نہیں ہو سکے گا۔ البتہ جب چودھری صاحبان کو یہ لگے گا کہ ہم کشتی مس کرنے والے ہیں، گاڑی مس کرنے والے ہیں، اور ہمارے بغیر بھی کشتی کنارے لگ رہی ہے، وہ جلدی سے اس میں انہوں نے چھلانگ لگا دینی ہے۔ اس میں یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا اور ان کو معلوم نہ ہوتا، آپ یقین کریں حکومت کی صفوں میں اگلی ویڈیو میں کچھ ایسے ثبوت دوں گا جو بالکل انفارمیشن بیسڈ ثبوت ہیں انشاءاللہ، کہ جس کی بنیاد پہ میں کہ حکومت کی صفوں میں کس حد تک کھلبلی مچ چکی ہے، کس حد تک تھر تھراٹ ہے۔ جو وزراء باہر آ کے بڑے ادھر ادھر کے بیان دیتے ہیں نا، وہ وزراء اب کیا کر رہے ہیں نجی طور پہ، کس کو کیا بتا رہے ہیں، یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔